بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ نبوت کی ویڈیو شیئر کروں گی۔ اجزائے ایمان میں سے ایک عقیدہ نبوت ہے۔ اس پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ ہر نبی اور رسول پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ البتہ جس نبی یا رسول کا زمانہ پائے اس کا امتی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے۔ نبی یا رسول کی نبوت کے انکار سے خارج از ایمان ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فرمائیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور اسے ماننے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ نبوت کے متعلقہ عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت اور ان کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو اپنا پیغام رساں بنا کر وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے اپنی مخلوق کے پاس بھیجا۔ جن خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کے لیے مبعوث فرمایا، انہیں نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کی خبر دینے والے کو نبی اور اللہ کی کتاب لانے والوں کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب نبی انسان مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے وہ بستیوں کے رہنے والے رجال یعنی مرد ہی تھے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ رسالت اور نبوت ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچتے ہیں، اور اسی مقدس واسطے سے بندوں کو اپنے مالک حقیقی پہچان و معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی اور رسول وہ مقدس انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا۔ یہ بڑی عزت و وجاہت والے ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں۔ نبی حسب و نسب اور اخلاق و کردار اور جمال و کمال، متقی، پرہیزگار اور اخلاق حسنہ سے ہر لحاظ سے آراستہ ہوتے ہیں۔ فہم و فراست کے لحاظ سے بھی ہر انسان سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تمام عیبوں اور نقائص سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی تمام مخلوق سے افضل، اعلیٰ اور برتر ہوتے ہیں، یعنی نبی رسول کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ تمام مخلوق میں سے کسی کو نہیں مل سکتا۔ کسی انسان کا نبوت کے لیے مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنے اس فضل سے سرفراز کرے۔ کوئی شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی بنا پر نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت خدا کا عطیہ ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے، اور ہر نبی اور رسول کا ادب کرنا سب پر فرض اور ضروری ہے۔ کسی نبی کی بے ادبی اور ذرہ برابر توہین کرنا کفر ہے۔ اس لیے ہر نبی کو دل سے سچا ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص چند نبیوں کی نبوت کو مانتا ہو مگر کسی کا انکار کرتا ہو تو ایسا کرنے سے ایمان نہیں رہے گا، یعنی کسی نبی کی نبوت کا بھی انکار ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے طرف انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں تک سچا دین خدا کا پیغام پہنچائیں۔ چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق ہم نے ہر امت میں اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو۔ پروردگار نے ہر قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ رسول بے خوف ہوتے ہیں، وہ دنیا کے حاکموں اور امیروں سے بالکل نہیں ڈرتے، ان میں ہر درجے کا خوف الہی ہوتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نبی پر اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ راستہ ہے جو پہلے لوگوں میں بھی تھا۔ اللہ کا امر اندازے کے مطابق مقرر شدہ ہے۔
ان لوگوں میں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ وحی کا رابطہ صرف انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہے، کسی عام انسان کے ساتھ نہیں۔ اگر کوئی عام انسان وحی کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی اور نبیوں پر بھی جو بعد میں آئے، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور حضرت عیسیٰ اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور دی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔